السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی معافی کے لیے بعض مخصوص ایام وہ ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں، اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ ان قربت والے دنوں میں سے یہ عشرہ ذو الحجہ کا جو شروع ہو رہا ہے، یہ 10 دن بھی اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے دن ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دن ہماری معافی کے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی قربت حاصل کر سکیں، اپنے رب سے معافی مانگ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن اللہ رب العالمین کو پسندیدہ دن ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ جس چیز کی اللہ رب العالمین قسم اٹھائیں، یقیناً اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں۔ ان معلوم دنوں سے مراد بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان معلوم دنوں سے مراد بھی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یقیناً ویسے تو یہ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت والے تمام مہینے اللہ رب العالمین کے ہاں عظیم ہیں، عظمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں گناہ کرنا عام دنوں میں گناہ کرنے کی بنسبت زیادہ سخت ہے۔ یہ 10 دن ذو الحجہ کے یہ اللہ رب العالمین کی قربت والے دن ہیں۔ سنن ابی داؤد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی دنیا کے دنوں میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ترین جن میں عمل کرنا یہ 10 دن ہیں۔ فرمایا ما من ایام العمل الصالح، کوئی بھی دن جس میں نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے ان 10 دنوں سے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا عام دنوں میں جہاد کرنا اور ان دنوں میں عام عبادت کرنا، کیا جہاد بھی ان دنوں کے برابر نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ جس میں آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، اپنی جان کو داؤ پر لگاتا ہے، ایسے حالات کو پیدا کرتا ہے کہ آدمی ہر وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں رہتا ہے۔ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے عملوں کے برابر نہیں ہے۔ ہاں، وہ آدمی جو اپنا مال اور اپنی جان جہاد کے لیے لے کر نکلا، نہ مال واپس آیا اور نہ جان واپس آئی، یعنی شہید ہو گیا، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من عمل ازکی عند اللہ، کوئی بھی عمل اللہ کو زیادہ پاکیزہ نہیں ہے اور اعظم اجرا، اجر کے لحاظ سے عظیم نہیں ہے ان 10 دنوں کے اعمال میں سے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنے عظیم دن اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں لا رہے ہیں۔ ہمیں ان دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے اس کی وجہ میں سے یہ بھی ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں تمام اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ باقی جتنے عمل ہیں، کسی دن میں آدمی روزہ رکھتا ہے، کسی دن میں کوئی عمل کرتا ہے، حج سال کے بعد فرض ہوتا ہے، سال کے بعد زندگی میں فرض ہوتا ہے، سال کے بعد آتا ہے، تو یہ 10 دنوں میں یہ تمام اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، نفلی روزہ، حج، عمرہ، صدقہ خیرات، تمام اعمال ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ان 10 دنوں میں کرنے کے کیا کام ہیں؟ سب سے بڑا پہلا
اور بڑا کام یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز تو پورا سال ہی فرض ہے، کیونکہ آدمی جتنے بھی عمل کرے، جتنے بھی ذکر و اذکار، 1000 دفعہ درود شریف، 1000 دفعہ فلاں فلاں، جتنے مرضی عمل کرتا رہے، جب تک نمازی نہیں ہے آدمی کے نہ ذکر کا فائدہ نہ کسی اور عمل کا فائدہ ہے۔ تو ان 10 دنوں میں سب سے پہلا عمل کہ آدمی نماز کی، فرضی نماز کی پابندی کرے، نفل و نوافل عام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو، رات کو تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ تو ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر تہجد کی نماز ادا کریں، اشراق کی نماز ادا کریں، ذکر و اذکار بہت زیادہ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور خصوصی طور پر تکبیرات پڑھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ان 10 دنوں میں عام چلتے پھرتے بازار میں، مسجد میں، گھر میں چلتے پھرتے تکبیرات پڑھتے رہیں، اور خصوصی طور پر عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن میں، چاند کی 13 کے آخری دن تک، عصر کی نماز تک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ یہ روزے، ان دنوں کے روزے رکھنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور خصوصی طور پر یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ یکفر السنۃ اللاتی قبلہ واللاتی بعدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ پر امید ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف کریں گے، ایک پچھلے صغیرہ گناہ اور ایک اگلے سال کے صغیرہ گناہ۔ یہ 2 سال کے گناہ ایک روزے کی وجہ سے آدمی کے معاف ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ روزہ 9 ذوالحجہ کا ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی سعودیہ میں 9 ذوالحجہ عرفے کا دن اور ہے، ہمارے ہاں عرفے کا دن اور ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کان یصوم یوم التاسع، کہ نبی علیہ السلام 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ سعودی عرب میں جس دن عرفہ ہوتا ہے، عرفے والا دن ہوتا ہے، اسی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان لوگوں کی بات کو مان لیں کہ سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، تو بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر سعودی عرب سے 1 دن پہلے عید ہوتی ہے، 1 دن پہلے چاند نظر آتا ہے، تو پھر تو وہ عید والے دن کیا روزہ رکھیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، واضح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لکل بلد رؤیتہ، ہر ملک کے لیے اس کی اپنی رؤیت ہے، اپنا چاند دیکھنا ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، رمضان کا بھی اور عید وغیرہ کا بھی چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں گے۔ تو یہ احادیث، ان تمام احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرفہ والا دن یہ 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ خصوصی طور پر 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ عمل ہے۔ اور 10 ذوالحجہ والے دن سب سے عظیم عمل اللہ رب العالمین کو قربانی ہے۔ قربانی یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے، اور آپ نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت بھی بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذوالحجہ والے دن، قربانی والے دن، اللہ رب العالمین کو سب سے عظیم عمل، سب سے پسندیدہ محبوب عمل وہ احراق و دم، وہ خون کو بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔
تو ان 10 دنوں میں 10واں جو دن ہے قربانی والا دن، اس دن قربانی کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ دن ہے، اللہ رب العالمین کو پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ کام ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ جس آدمی کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، وہ لازمی قربانی کرے۔ اور ان دنوں میں عمرہ ادا کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، حج ادا کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پر فرض ہے حج ادا کریں، عمرہ ادا کریں، نماز، روزہ، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، تمام اعمال میں زیادہ سے زیادہ جلدی کریں، سابقو جلدی کریں۔ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان بھی ذہن میں رکھیں کہ بادروا فی الاعمال فتنا، کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال میں جلدی کریں۔ آج یقیناً فتنوں کا دور ہے، آج ایمان بچانا، اپنا ایمان بچانا یقیناً مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے اعمال میں جلدی کریں، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے میں جلدی کریں، تاکہ ہر قسم کی ہم بیماریوں سے بچ سکیں، اللہ کے عذابوں سے بچ سکیں، تاکہ اللہ رب العالمین جو ہم سے ناراض ہے، یقیناً یہ ناراضگی کی وجہ سے یہ طرح طرح کی وبائیں، یہ طرح طرح کی بیماریاں، یہ کرونا، یہ تمام بیماریاں یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلا کام اللہ کو راضی کرنے کا کرنا چاہیے، کہ تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو نہ ہمارے معاشرے میں کوئی وبا رہے گی، نہ کوئی بیماری رہے گی، نہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب رہے گا، بلکہ ہر طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ 10 دن یہ لے کر آئے ہیں، شاید آئندہ سال یہ 10 دن ہماری زندگی میں نہ آئیں، تو ان 10 دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ آخر میں ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، جو ذو الحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے والا ایک عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس آدمی کا ارادہ ہو کہ میں نے قربانی کرنی ہے، وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ اپنے بال کاٹے۔ تو جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی کہے کہ وہ نہ اپنے ناخن کاٹیں، نہ بال کاٹیں۔ وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ناخن بھی کاٹ لیں اور بال بھی کاٹ لیں۔ اس کے بعد 10 ذو الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹوائیں۔ بعض لوگ داڑھی ویسے بھی کٹوانا منڈوانا یہ جرم ہے، اور اس دن میں وہ چاند دیکھنے سے پہلے وہ داڑھی کو کٹواتے ہیں یا منڈواتے ہیں، اور دوبارہ یہ 10 دن اس عمل کو ترک کر کے دوبارہ 10 ذو الحجہ کو وہ داڑھی کو منڈواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، داڑھی کٹوانا یا منڈوانا یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہے، عام دنوں میں بھی جرم ہے، ان دنوں میں بھی جرم ہے۔ تو اس جرم سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ہمارا چہرہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے جیسا ہو، ہمارا ہر عمل پیغمبر کے عمل جیسا ہو۔ ایک اور سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی نہیں کرنی، کیا ہم بھی بال یا ناخن نہ کٹوائیں؟ ہاں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی آدمی کی نیت آدمی کو صلہ مل جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے اور وہ اس کا ارادہ تھا کہ میں قربانی کروں گا، لیکن طاقت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اپنے نہ ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس کی نیت کے بقدر اسے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔